بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک ہے اور 4 نومبر ہے آج تاریخ۔ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کے کنٹینر پر جو فائرنگ کی گئی ہے اس کے بارے میں مختلف طریقوں سے جو ہیں وہ تبصرے کیے جا رہے ہیں، اور جو تجزیہ نگار ہیں وہ اپنے علم اور تجربہ کی بنیاد پر رائے بھی دے رہے ہیں۔ بڑی بڑی شہ سرخیوں میں اس کو قاتلانہ حملہ لکھا بھی جا رہا ہے اور کہا بھی جا رہا ہے۔ مجھے بھی اسمال آرمز جو ایمونیشن ہے یا اس کی فائرنگ کے بارے میں علم بھی ہے اور کافی تجربہ بھی ہے، اور اس لیے میں اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری رائے میں یہ جو فائرنگ کی گئی ہے اس کا مقصد عمران خان صاحب کو ہلاک کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ صرف خوف اور دہشت پھیلا کر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ان کے اپنے جو ارادے ہیں ان سے باز رکھنے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ یہ جو فائرنگ کی گئی ہے اور جو عینی گواہ اس وقت تک بتلا رہے ہیں کہ یہ ایک آٹومیٹک رائفل سے کی گئی ہے۔ عام طور پر جو آٹومیٹک رائفل ہوتی ہے اس کی میگزین میں 20 تک گولیاں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور ٹریگر جب اس کا دبایا جاتا ہے تو پھر یہ گولیاں ایک برسٹ کی شکل میں نکلتی ہیں۔ اب جو یہ گولیوں کا جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کا انحصار جو ہے وہ اس پر ہوتا ہے کہ جس وقت یہ فائر کیا جا رہا ہے تو فائر کرنے والے کی جو ذہنی حالت ہے وہ کیا ہے، اور اسی طرح جو فائر کر رہا ہے اس نے رائفل کو جو نشانے کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے اس پر اس کا کتنا کنٹرول ہے، اور اسی طرح وہ جو ٹریگر دباتا ہے اس ٹریگر پر اس فائر کرنے والے کا کنٹرول کتنا مضبوط ہے۔ اب اگر اس فائرنگ کا مقصد عمران خان کو ہلاک کرنا ہوتا تو چونکہ یہ ایک اونچائی سے فائر کیا گیا ہے تو یہ پھر جو برسٹ ہے اس کو سر اور چھاتی پر مارا جانا تھا، اور گولیاں پھر سر یا چھاتی کے قریب یا گردن کے قریب لگتی۔ اب تک کی جو رپورٹ ہے اور کنٹینر میں جو موجود افراد تھے عمران خان صاحب اور ان کے جو نزدیکی ساتھی، کسی نے بھی اس طرح کی چیز سامنے نہیں لائی گئی کسی کی طرف سے بھی کہ کسی کے سر میں یا گردن پر یا چھاتی میں کوئی گولی لگی ہو۔ اب جو انسانی جسم میں ناف کا حصہ ہے تو اس سے نیچے اگر گولی کا نشانہ لیا جائے یا گولیوں کا، تو عام طور پر جو بسٹ مارا جاتا ہے یا گولیاں ماری جاتی ہیں وہ ٹانگوں پر ہی لگتی ہیں، اور یہ ٹانگوں پر جو گولیاں ماری جاتی ہیں اس کا مقصد عام طور پر جو فائر کرنے والا ہوتا ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہمارا مقصد، ہمارا جو تم نے جو نشانہ لینا ہے اس کو ٹانگوں میں یہ زخمی کرنا ہے تاکہ وہ ہراساں ہو جائے اور اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ اب تک کے جتنے بھی شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ اسی طرف اشارے کر رہے ہیں کہ یہ فائرنگ کرائی گئی ہے، اور جس نے بھی یہ فائرنگ کرائی ہے اس نے یہی ہدایت دی ہے فائرنگ کرنے والے کو کہ تم نے ناف سے نیچے کے حصے کو نشانہ بنانا ہے، اور ان کا مقصد صاف طور پر یہی لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ نچلے حصے میں زخمی ہو جائیں گے، اور اس طرح وہ تھوڑا سراسیمہ ہوں گے یا ہراساں ہوں گے اور وہ شاید اپنے ارادے سے باز آ جائیں۔ اور اب وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں، زخمی تو بہرحال عمران خان صاحب ہوئے ہیں، لیکن کیا وہ ہراساں ہوئے ہیں اور اپنے ارادے سے باز آئیں گے یا نہیں، اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جو تازہ ترین رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق اس وقت ان کی شوکت خانم ہسپتال میں وہ پرائیویٹ کمرے میں شفٹ ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ ان کے جو نزدیکی رفقائے کار ہیں تحریک انصاف کے، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ جاری ہے۔ اور اسی طرح ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ بھی اعلان سامنے آیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد پورے ملک میں جو ہے وہ اس واقعے کے خلاف پورا احتجاج کیا جائے گا۔
اب جہاں تک لانگ مارچ کا تعلق ہے کہ یہ جاری رہتی ہے یا نہیں، اور اگر جاری رکھنی ہے تو کب اور کہاں سے جاری کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں بہرحال وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس جگہ میں عمران خان صاحب کے لیے ایک بہرحال نصیحت چھوڑ دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب، آپ کے دشمن آپ کے طاق میں ہیں۔ انہوں نے ایک مساعی کی کہ آپ کو ہراساں کیا جائے اور آپ اپنے ارادے سے باز آ جائیں، لیکن اگر یہ دیکھا گیا ان کی طرف سے کہ آپ ہراساں بھی نہیں ہو رہے اور اپنے ارادے سے باز بھی نہیں آ رہے، اور اگر اسی طرح یہ لانگ مارچ کو آپ جاری رکھتے ہیں، تو پھر یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ وہ چین سے بیٹھنے والے نہیں، وہ ایک اٹیمپٹ اور کریں گے، اور پھر جو دوسری اٹیمپٹ ہو سکتا ہے اس میں پھر ان کا ارادہ کچھ اور ہو۔ اور اگر آپ واقعی یہ کام جاری رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کم از کم اپنی سیکیورٹی کا اور اپنی حفاظت کا خیال رکھیے، کیونکہ دشمن جو ہے وہ بہرحال آپ کو نظر میں رکھے ہوئے ہے اور اس نے ایک اور کوشش کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہتر جانتا ہے کہ کون سا قدم آپ کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کی رہنمائی فرمائے، آمین۔